جیسے کہ پہلی قسط میں آپ کو بتایا تھا شاہ فیصل کون تھا اور سعودی عربیہ کی آئل انڈسٹری کیسے پروان چڑھنے لگی۔ اس قسط میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں سعودی عربیہ اور یمن کی جنگ کب اور کیسے شروع ہوئی، پرنس فیصل کا کیا کردار تھا اس جنگ میں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ پیسوں کی تو ریل پیل ہوتی گئی، تیل کی دولت سے سعودی عربیہ فائدہ اٹھاتا، لیکن اس پہ ایک جنگ مسلط ہو گئی۔ اس جنگ میں سعودی عربیہ کے دفاع کی ذمہ داری ایک بار پھر پرنس فیصل بن عبدالعزیز کے کندھوں پہ آ گئی۔ یہ جنگ شروع ہوئی تھی سعودی عربیہ کے ایک علاقے عسیر کی وجہ سے، کیونکہ سعودی عربیہ اس علاقے کو اپنی ملکیت کہتا تھا، لیکن یمن نے قبول نہیں کیا تھا اور عسیر میں سعودی فوج پہ حملہ کر دیا گیا یمن کی جانب سے۔ دوسری طرف شاہ عبدالعزیز جنگ نہیں چاہتا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ یحییٰ کی طرف ایک وفد بھیجا کہ ٹیبل ٹاک کر کے اس معاملے کو سلجھایا جائے، لیکن یمن کے بادشاہ یحییٰ نے کہا، یہ کون بدو لوگ ہیں جو اس کی 900 سالہ خاندان کو للکارنے آئے ہیں۔ یمنی بادشاہ کا اشارہ کنگ عبدالعزیز کی طرف تھا، کیونکہ عبدالعزیز اپنے خاندان کا پہلا بادشاہ تھا۔ 1934 میں سعودی فورسز اور یمنی فورسز کا آمنا سامنا ہو گیا۔ سعودی فورس کی کمان ان کے دو بیٹے کر رہے تھے، ایک پرنس فیصل اور ایک سعود بن عبدالعزیز تھا۔ دونوں زبردست کمانڈر تھے اور اپنے والد کے ساتھ کافی جنگیں بھی لڑ چکے تھے۔ پرنس فیصل نے عسیر علاقے میں اپنے قدم جما لیے تھے۔ پرنس فیصل کو اس علاقے کے سب راستوں سے وہ واقف تھا۔ پرنس فیصل نے زیادہ وقت نہیں لگایا جنگ میں اور سعودیوں کے حق میں جنگ فتح کر لی گئی۔ پرنس فیصل اور سعود بن عبدالعزیز کی کمان میں سعودی فوج نے یمنی فوج کو مار مار کے وہاں سے بھگایا، اور یہی نہیں بلکہ یمن کے 2 علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے، جس کو نجران اور جیزان کہتے ہیں۔ سعودی فورسز صنعا شہر کی طرف بھی بڑھ رہی تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن کچھ مشینری مسئلوں کی وجہ سے وہاں تک پیش قدمی نہیں کر سکی، کیونکہ یمن کا علاقہ زیادہ تر پہاڑی ہے اور سعودی فورسز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس ٹائم تک یمنی بادشاہ یہ سمجھ چکا تھا یہ عرب کے بدو ہم پر حاوی ہو سکتے ہیں، اس لیے اس نے ٹیبل ٹاک کرنے کا کہا سعودی حکومت سے۔
یمنی بادشاہ نے سعودی حکومت کے ساتھ صلح کر لی اور اسیر علاقے کے ساتھ ساتھ نجران اور جیزان پہ بھی سعودی کنٹرول کو تسلیم کر لیا، لیکن یمن نے آج تک اپنی اس کھوئی ہوئی زمین کو نہیں بھلایا۔ سعودی اور یمنیوں میں جو آج کل جھڑپیں ہوتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ زمینیں بھی ہیں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد پرنس فیصل کامیاب ہو کر لوٹا تھا۔ اب پہلے سے زیادہ سعودی عربیہ کا علاقہ بڑھ چکا تھا۔ تیل سے آنے والے پیسے تو بہت تھے، لیکن اس کا ایک نقصان بھی تھا، اور وہ یہ کہ آل سعود کی اولاد عیش و عشرت میں پڑ گئیں۔ بے انتہا دولت کے آ جانے کے بعد وہ آسانی پیش ہوئی، لیکن اس کے بعد پرنس فیصل نے بھی مستقل شراب پینا شروع کر دی۔ وہ چین اسموکر بھی بن گیا تھا۔ کافی عرصے تک پرنس فیصل ایسا ہی رہا، شراب پینا، سگریٹیں پینا، حتیٰ کہ اس کے پیٹ میں ایک دن سخت درد ہوا۔ جب اس کا چیک اپ کروایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ پرنس فیصل کے پیٹ میں ایک ٹیومر بن چکا ہے۔ پھر اس کا علاج ہوا، لیکن اس کی زندگی کی گارنٹی صرف اس چیز پہ تھی کہ یہ آئندہ شراب نہیں پیے گا، تو اس نے شراب چھوڑ کے صرف چائے پینا شروع کر دی، اور دن کی یہ صرف 5 سگریٹیں ہی پیتا تھا۔ چائے تو دن میں اتنے کپس پیتا تھا، کوئی اس سے ملنے آتا یا کوئی میٹنگ ہوتی تو گھنٹوں تک بیٹھے بیٹھے 20-25 کپ چائے کے پی جاتا، اور جو ملنے آئے ہوتے ان کو بھی پینا پڑ جاتی۔ پرنس فیصل کھانا بھی صرف بوائل ہی کھاتا تھا، جیسے کہ سبزیاں۔ وزیر خارجہ پرنس فیصل کو ایک بڑا چیلنج تھا، اور وہ یہ کہ امریکہ سے تعلقات قائم رکھنا۔ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ امریکہ آلریڈی سعودی عربیہ سے تیل نکال رہا ہے، تو اس کے تعلقات اور رابطے اچھے ہوں گے، لیکن میرے دوستو ایسا بالکل بھی نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ٹائم 63% تو تیل صرف امریکہ اپنی کنٹری سے ہی نکالتا تھا۔ اس لیے امریکن گورنمنٹ کو سعودی عربیہ کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ امریکہ نے تو سعودی عربیہ کو تو ملک کے طور پر تسلیم بھی نہیں کیا تھا۔ 1928 میں کنگ عبدالعزیز نے امریکہ کو ایک خط لکھا کہ وہ اس کی سلطنت کو تسلیم کر لیں۔ سعودی عربیہ تو 1932 میں ہی وجود میں آیا، لیکن آل سعود کی اسٹیٹ 1932 سے بھی پہلے کی تھی۔ ایک طرف امریکہ سعودی عربیہ کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، اور دوسری طرف سعودی عربیہ کی حکومت بھی امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنے سے گھبرا رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی
مسئلہ فلسطین تھا، کیونکہ ان دنوں یہودی کافی تعداد میں فلسطین آ رہے تھے، تو یہودیوں اور عربوں میں مسئلے پیدا ہو رہے تھے۔ 1939 میں برطانیہ نے لندن کے اندر عرب یہودی کانفرنس کی۔ اس میں عربوں کی طرف سے پرنس فیصل بھی گیا، لیکن وہ کانفرنس فیل ہو گئی کیونکہ عربوں نے یہودیوں کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ امریکہ یہودیوں کی طرف تھا اور چاہتا تھا کہ یہودیوں کو ان کا ملک بنانے کی اجازت مل جائے فلسطین میں، لیکن 1941 میں جاپان نے امریکہ پر حملہ کر دیا۔ میں جاپان نے جب امریکہ پر حملہ کر دیا، جس کو آج یاد رکھا جاتا ہے پرل ہاربر کے نام سے، امریکہ نے سوچا کہ اگر ہم بڑی بڑی جنگیں لڑیں گے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ تیل کی ضرورت ہوگی، تو اس نے سعودی عربیہ سے ہاتھ ملایا۔ سعودی عرب ہی آئیڈیل جگہ تھی امریکہ کے لیے، کیونکہ تیل تو دوسرے ملکوں میں بھی نکلتا تھا جیسے کہ ایران اور عراق، لیکن وہاں پہ برطانیہ کا کنٹرول تھا۔ صرف سعودیہ ہی ایک ایسی ملک تھا جس پہ کسی کا کنٹرول نہ تھا۔ امریکہ نے بہت اچھے ٹائم میں سعودی حکومت سے ہاتھ ملایا اور سعودی حکومت سے وعدہ کیا اقوام متحدہ میں وہ عربوں کی حمایت کرے گا اور یہودیوں کو اسرائیل بنانے نہیں دے گا۔ پرنس فیصل ایک لیڈر بن چکے تھے، تمام عربوں کے اور عرب کے باسی ان پہ آنکھ بند بھروسہ کرتے تھے۔ جب عربوں نے کہا پرنس فیصل کو، آپ کو یقین ہے امریکہ ہماری حمایت کرے گا اور اسرائیل بننے نہیں دے گا، تو پرنس فیصل نے کہا، ہاں امریکہ نے مجھے یقین دلایا ہے۔ جب وقت آیا کانفرنس ہوئی، وہاں سب عربوں نے دیکھا امریکہ پلٹ گیا ہے، عربوں کی حمایت نہیں کی۔ اس وجہ سے پرنس فیصل کو بہت زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑی عربوں کے سامنے۔ اگلی قسط میں آپ جانیں گے آگے کی اسٹوری۔